یہ خان صاحب کو اس طرح کی سینس کیوں نہیں سمجھ آتی کہ گولا پھینکنے میں آئی ڈی کارڈ جو اپنے ایف لکھا یا ایم لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا سامنے رسول بتایا کیسے مسلمان جو ظاہر میں ہے تو وہی ہے, چاہے تو خواجہ سرائی کیوں نہیں ہے. اگر تو ظاہر مرد ہے تو تیرے پر مرد کی انہیریٹنس بھی مرد والی لگے گی تیری. اتنا سمپل. اللہ تعالیٰ نے کہا دو ہی ہیں ذاتیں, فکر نہیں کریں آپ, مرد ذات عورت ذات. جو ظاہر پہ ہے وہی آپ کا اوپر, وہی شریعہ کے اصول ہے آپ کے اوپر. اس سے سمپل کوئی لا ہو سکتا ہے؟ واقعی بایولوجی میں جینڈر ڈسفوریا ہوتا ہے, وہ بایولوجی میں ہوتا ہے. انڈیا تک نے کہہ دیا میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی, ایسے نہیں مانیں گے کہ تو عورت ہے آدمی ہے. تو نے دن چاہا تو آج عورت ہے, شام کو تو آدمی ہو گیا, صبح پھر عورت ہو گیا. یہ پاکستان کا قانون ہے کہ لڑکیاں دیکھوں تو میں لڑکی بن جاؤں, چلیں آئے نا, اور لڑکے دیکھوں جگر چل. اور کیا ہو رہا تھا جب نے ویڈیو نکالی تو سراسر جھوٹ ہونا پی ٹی آئی کا آپ میں اموشن ڈیزلان میں ہونا شروع ہو گیا. عمران خان پہ تہمت لگاتا ہے تیرے سے بڑا لیڈر ہے, تو نے تو آج جا کے بائک پکڑا ہے. وہ 50 سال سے لیڈرشپ کر رہا ہے ہمارا. اس نے منع کیا سر وہ لیڈرشپ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں نے تو ایک پرچہ اٹھا کے پڑھا ہے, اس پرچے کو تو پڑھ لیں, کشمیر کے پرچے کو تو پڑھ لیں, اسرائیل کے پرچے کو تو پڑھ لیں, ممتاز قادری کے پرچے کو تو پڑھ لیں. نہ پڑھیں کچھ کسی کے پرچے کو نہ پڑھیں, ایک پرچہ پڑھ لیں بس. 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ ہے, خود سائن کر کے کرائیں گے دنیا میں. وہ والا پرچہ پڑھ لیں, خدا کی قسم کسی اور پرچے کی ضرورت نہیں. وہ پرچہ ہر روز گھٹی میں پلایا جاتا ہے پاکستانی بچے کو کہ بیٹا چل قرآن پڑھا بیٹا, جی ہم بھی پڑھا ہے. جو ایسی کتاب جو اللہ نے خود لکھی ہو اپنے ہاتھ سے, اور ہم نے اپنے اپنے گھر میں سٹور کر لی ہو, اور قسم اٹھائی ہو کہ ساری عمر سب کچھ کر لیں گے, اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, دس از ایکسٹریم کامرس. آپ نے کتنی ویڈیو دیکھی ہیں سنی علی بھائی صاحب کی؟ سمجھ آئیے کیا بات. جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا سمجھ آ جاتی ہے. جو چیز اصل میں چاہیے ہوتی ہے بیٹا, اس کے لیے دماغ ایسے کھلتا ہے کہ بار بار کہتے ہیں مولوی صاحب یہ آج سمجھ نہیں آتا, سوری میں نے غلط بولی, سنی بھائی یہ بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتانا. مولوی صاحب کے ساتھ مدد کرتے ہیں, جمعہ ہو گیا. ساتھ والا کہتے ہیں بیٹا میرا وضو نہیں ہے, تیرے پورے خراٹے پوری مسجد نہ آ رہے. اور پھر یہ کیا کہتا ہے, نہیں ٹیک لگا کے نہیں سویا ہوتا. اگر ٹیک لگا کے نہ سو تو وضو نہیں ٹوٹتا. اپنی مرضی کے اصول نہیں پتہ شریعہ میں. بعد میں یہی اصول. تو کیوں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کو ایک, آپ کسی تکے پہ نہیں ایکسٹریم کامرس میں آئے ہوئے. آپ کے سمجھ رہے ہیں اپنی مرضی سے آئے, کسی کو شک تو نہیں ہے. کون ایکسٹریم کامرس کا اسٹوڈنٹ ادھر؟ یس شاباش, کافی ہیں, کافی 50% کے قریب ہے. دل تھوڑا سا کم ہے. یہ ہاتھ سے کوئی رکھے 2 منٹ سمجھ میں شکلیں پہچان لوں آپ کی. گجرا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے, خدا کا واسطے نوکری میں نہ چلے جانا. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں اس عمر میں کانسیپٹ کلیئر کر لو, اپنے کام کی کوشش شروع کرو, ورنہ ایک اور چھوٹا رب اپنے اوپر متعین کر لو گے. 1000 اور ہیں جو انکل آنٹی نے دیے ہوئے, ایک اور چھوٹے سے رب آ جائے گا جو قبر میں بھی پوچھیں گے نا اس کا استعمال ربوں کا. اصغر صاحب یہ ہے نوکر کی اوقات, کیونکہ وہاں پہ عربی اردو میں نہیں کمیونیکیشن ہوگی, ادھر پتہ کہ کمیونیکیشن ہوگی. اندر کا حلیہ باہر آئے گا, اندر کا حلیہ. وہاں پہ کوئی کنوینسنگ سیلز مین شپ نہیں چلی قبر میں. جب انہوں نے مان ربوں کا پوچھے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا اس نے پوچھا کیا ہے, اس کا آپ کو یہ پتہ چلے گا اس نے دکھایا کیا ہے, ادھر میری اوقات کیا ہے. اس لیے بچ جائیں گے بزنس مین, کیونکہ ان کو روز آپ لوگوں کو جو ٹرین ہوتے ہیں روز ایسے اپ اینڈ ڈاؤن میں, اپ سے ڈاؤن, اپ سے کہ پتہ چلتا ہے کہ یار آج ڈاؤن تھی, کل پھر اپ آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ نظام کچھ اور ہے رزق کا, کہیں اور سے رزق آتا ہوتا ہے. یہ میرے باس کے موڈ کے اوپر رزق نہیں ہے, مارکیٹ کی ڈائنامکس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خود ہی چینج ہوتی ہے. بہرحال ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا. آپ لوگ جب ادھر آئے ہیں سارے کے سارے, آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے سر. یہ آپ کے اوپر پرائمنگ کہتے ہیں سائیکالوجی میں, آپ کی پرائمنگ ہوئی ہے کوئی پچھلے کچھ 100-150 سال سے. 114 سال تو بھی a little on the rough side. 125 سال سے یہ
میجر موومنٹ آئی ہے کیپٹلزم کی, جو ساؤتھ ایشیا کے اندر جو پرائمنگ کی جو ڈیپتھ ہے نا, وہ پہلے کبھی اس لیول پہ اچیو کی. اس لیول پہ ہم پیسے کی پجاری ہو گئے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ روٹی کھانی ہے کہ نہیں, مگر کہنا بھوک لگی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کیا پڑا کھانے پہ ٹیبل پہ, سر بھوک بہت لگی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے اور روٹی کھائیں, ہاں چلو آؤ روٹی. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ پہلے؟ کبھی لائف میں ایسا بندہ دیکھا ہے کھانے کے فوراً بعد میں بندہ کہ یار وہاں پہ نا وہ نہاری بہت اچھی, چل آ جائے, ابھی تو کھانا کھائے تم میرے ساتھ, نہیں ابھی آ نہاری کرتے. That is the disease we have all been made to suffer from. کہ پیسے کی ہم نے کوئی لمٹ, کوئی مصرف, کوئی اندازہ رکھی نہیں ہو. آپ سے میں پوچھتا ہوں نا, کلیئرلی بتائیں مجھے کتنے پیسے چاہیے؟ ایک ہی جواب ہے, سب کا فکر نہیں کریں سر. میرا بھی وہی جواب, آپ بھی وہی جواب ہے. 125 سال لگے ہیں دماغ اس طرح سے ہونے میں. کتنے پیسے چاہیے سر؟ آپ کا جواب یہ کہ سر کیا بیوقوفانہ سوال ہے, سارے پیسے چاہیے. کیا کوئی یہودی ٹائپ بندے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, شاباش, سارے پیسے چاہیے. یہی جواب ہے نا ہم سب کا کہ ہمیں سارے پیسے چاہیے. پتہ ہے جب میں بھی نا, جب بھی ہمارے ساتھ جو بہت بڑا سانیہ ہو, جیسے ایک سانیہ پتہ کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ ہمیں صحابہ اکرام کی داستانیں سنائی جاتی ہیں بچپن سے. صحابہ اکرام بھی ہمیں وہی والے یاد ہیں. کون سے دو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف. مثالیں دی جاتی ہوں گی آپ کو بھی, اور ٹریلین اوور ٹریلین ہے. یس, ہمارے پاس جو صحابہ اکرام کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ ہمارے اس پورے کے پورے پروگریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے صحابی فٹ کرتے ہیں. اسے کس نے آواز دی؟ یس, اپنے اس موقف کو فٹ کرنے کے لیے صحابی کا ٹوکن لینے پہ پتہ کیا ہوتا ہے, دماغ کہتا ہے دنیا بھی مل جائے گی, جنت بھی. سمجھ لیں, دماغ یہ کرتا ہے. اگر آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن کی لائف بھی پتہ چل جائے نا, ایک دن بھی وہ کرتے کیا تھے, آپ کو لگ پتہ چاہے کہ یہ والا لائف سٹائل ہمارا نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کے ساتھ ان کے پور کی طرف انٹر ہوگا, ٹھیک ہے. آپ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک سم ٹیکنیکل. سمجھ لی کہ یہ کشتی ہے, دس از اے شپ. اس شپ میں کچھ 400 بندہ بیٹھا ہوا ہے. یس, ہم سب ایک ہی کشتی میں بیٹھے. اب ایک کشتی رکی ہے نیو یارک کے ساحل کے اوپر. یس, اب باہر ہمیں نیو یارک نظر آ رہا ہے, اور ادھر ہم 500 بندے بیٹھے پاکستانی پنڈی کے لڑکے لڑکے. یس, باہر کا ماحول پتا ہے سب کو, سر نیٹ فلکس سے پتا ہے, کیا پتا ہے نا, نہیں ایسے کوئی بات ہے, پتا تو ہے, ہالی ووڈ سے پتا ہے, ٹام کروز سے پتا ہے, جینیفر اینسٹن سے پتا ہے, سب کو, ہر ایک کو پتا ہے. مجھے نہیں پتا آج کل کی ہیروئن کون ہے. میں آپ کی عمر کا تب جینیفر اینسٹن مشہور تھی, ٹھیک ہے. ابھی پتہ نہیں کون, بیونسے ریانا ہی ہوگی, جو بھی ہے نام. آپ کو پتا ہے نا نیو یارک میں کیا چلتا ہے. تو کپڑے ٹھیک کریں گے ہم نے, باہر جانا بھی بھائی, کپڑے ٹھیک کیا, نیو یارک والے شرما جائیں. سر میں تو پچھلے 35 سال سے کپڑے نیو یارک والے پہن رہا ہوں, بس دروازہ کھولے کپڑے ٹھیک ہو گئے جی. اور زبان آتی ہے سب کو ادھر کی, کسی کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں. ادھر کے طور اطوار سب کو پتا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ابھی تک تو نیو یارک جانے میں کوئی مسئلہ نہیں آیا. یس, پہلے اسٹاپ کے اوپر وی آر فلی پریپیئرڈ, وی آر وی مور دین پریپیئرڈ. ادھر جاتے ہی لوگوں کو جو کچھ کرنا ہے سب کو سب پتا ہے. کہیں پہ کچھ کنفیوژن تو نہیں ہے آپ میں سے کسی کو. نیو یارک جاتے ہی آپ لوگ ایسے تو نہیں کریں گے وہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, یہ کون سی قوم ہے سر, عاد ہے کہ سمود ہے, ایسے تو نہیں کریں گے نا. بلکہ ہے یار ہندو میں, ایسے بولیں گے نا, یہ وساپ, ایسے کریں گے نا, اور کریں گے. لڑکے بھی لڑکیاں بھی. آپ کی ایک ہفتے میں دوستی ہو جانی چاہیے نیو یارک والوں سے. KPI دے رہا ہوں, ہو جائے گی, ہو جائے گی, مسئلہ ہی نہیں. ان لوگوں کو آپ ایک ہفتے کے اندر اندر انڈیویجولی پسند آنے چاہیے, تبھی تو دوستی ہوگی, یہی مطلب ہے. تو ہو جائے گی نا. یس, اگلا سٹاپ کرتے ہیں. اگلا سٹاپ پہ کشتی چلتی ہے 1400 سال کی پرانے مدینہ کے اوپر لینڈ. اب باہر کا ماحول ہم سب کو پتہ, کتابیں پڑھی گئی سر, اسلامیات کی ٹیچر میں استائرہ کا نام یاد ہے.
کچھ نہ کچھ بتاتی تھی ابو جہل بڑا برا آدمی تھوڑا تھوڑا یاد ہے. یس صحابہ کے نام پتہ ہے سر؟ کتنے صحابہ کے نام پتہ ہے؟ سر 4 صحابی کے نام پتہ ہے مجھے 4. یس کس کو پتہ 4 صحابہ کے نام؟ خواتین مجھے آپ سے بڑی شکایت ہے, آپ کو کیوں نہیں پتا باقی جتنے لڑکوں کو پتا ہوتا ہے اسلام کا؟ پتہ ہے علی بن ابی طالب کا دور خلافت کتنے سال کا تھا؟ کسی کو بھی نہیں پتا, ٹینشن نہ لیں. پتہ ہے یہ والی باتیں چھپائی جاتی ہیں ہم سے. نہیں 6 سال کا 6 سال ہوتا, آدھے مسئلے نہ ہوتے, سارے مسئلے نہ ہوتے, اگر 6 سال پورے کر لیتے. پوائنٹ پر ہم سیئنگ اس ہمیں صرف صحابیوں کے نام پتہ ہے. اب کشتی کا دروازہ کھلنے والا ہے, ابھی ہم مدینہ میں انٹر ہونے والے ہیں. ابھی میں نے جان کے مکہ نہیں لے کے آپ کو ہجرت سے پہلے والا, ابھی میں نے فل اسٹیبلش مدینہ میں انٹری کی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب پتہ چلے گا مسلم آئیڈینٹی اور کنفیوز آئیڈینٹی, کلیئرٹی آف آئیڈینٹی ہوتی کیا ہے. ہاں بتائیں, وہی بڑے سوال آپ کے ساتھ. پہلا سوال کیا تھا نیو یارک کی لینڈنگ پہ؟ کپڑے ٹھیک ہیں ہمارے؟ کیوں ایسا کیا مسئلہ ہے کپڑوں میں؟ 70 کورڈ ہے, ٹھیک ہے 70 کورڈ ہے ہمارا. تھوڑا لڑکیوں کا مسئلہ ہوگا, لڑکوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں. ادھر والی لڑکیوں کو نہیں مسئلہ ہوتا, جنرل خواتین کو مسئلہ ہوگا. یس تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بات نہیں, چادر دو, چلو کپڑے کلیئر کر دیتے, کپڑے کلیئر کر دیتے چلے, کیونکہ ٹائم نہیں ہے. 8 گھنٹے کا سیشن ہوتا تو میں کپڑوں کے اوپر ڈیٹیل میں جاتا کہ وہ آتی کہاں سے, نس کی جو کپڑا پہننا ہوتا ہے وہ کیوں پہنتا ہے انسان, وہ بتاتا ہے کہاں سے لے جائے, وہ بھی اپنے عقائد دکھاتا ہے. یہ بتائیں اگلا سوال کیا تھا؟ لینگویج. کیا بھوکے مر جائیں گے اب تو نہیں ایسے کے طریقے. یس بکھڑی کرو, ایسے کی ضرورت نہیں. صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, مہمانوں کے آتی تبادلہ شروع ہو جائے, بکھڑنے کے نام کہنے کی ضرورت نہیں. نان نفع کا انتظام اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں. ایسی فراخ دلی صاحبہ نے کہا اپنے گھر کا کھانا تک آپ کو دیں, ٹینشن نہ لیں. 500 میں آپ کو 50-50 ہزار سر ہوتے ہیں. اگلا مسئلہ کیا ہے؟ دوستی. آپ کو 1 ہفتہ دے رہے ہیں, صحابیات سے دوستی کر لیں گی. تو اسی 2 صحابیات کے نام بتائیں جو کہ ام المومنین نام. بولتے ہیں بیٹا کیا نام تھا آپ کا؟ ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ نے اپنی آئیڈینٹی یاد رکھیے گا, یو آر ہو یور فرینڈ از. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا تجھے تو اٹھایا بھی اپنے دوست کے مذہب کے اوپر جائے گا. غور سے سمجھیں, میں دوبارہ بولوں گا, 3 دفعہ بولوں گا حدیث کہ تیرا وہی مذہب ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہے. تجھے اٹھایا بھی اپنے دوست کے مذہب پہ جائے گا. پھر سنیں کہ صاحب میاں آپ کا وہی مذہب ہے جو آپ کے دوستوں کا مذہب ہے, بس آپ کو اٹھایا بھی اپنے دوستوں کے مذہب پہ جائے گا. غور سے سمجھ لیے اپنے اس بات کو. آپ چلتے ہیں دوستی کرنے صحابہ سے, کیا مسئلہ ہوگا صحابہ سے دوستی کرنے میں؟ چلیں لینگویج میں نے آپ کو 1 منٹ کے لیے دے دی کہ آپ اتنی فلوئنٹ عربی بولتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب بھی آپ سے کچھ پوچھیں گے اس مطلب کا مطلب. اتنی اچھی عربی دے دی آپ کو. چل لیول کو میٹ نہیں کر سکتے. نالج کی بیس پہ آج کے دوستی کی ہے ہم نے, لیول کو سر میٹ نہیں کر سکتے. وہ لیول کا مطلب بتائیں, کوئی اینڈ سے مجھے بتائیں مسئلہ کیا آئے گا. آخری پہلے جو ہے نا اس وقت وہ بتائیں. کشتی مدینہ میں انٹر ہو چکی ہے, مسئلہ کیا آئے گا ہمیں؟ پریکٹسز کو اپنانا مشکل ہوگا جن کی آپ آتی طور اتوار پورے نہیں ہوں گے ہم سے وہ والے. کوئی سے معاملات ایسے چل رہے ہوں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کیا کر رہے ہو. یس سوائے نماز کے, زکوٰۃ کے, روزے کے اور حج کے ہمیں کچھ نہیں پتا اور کیا چل رہا ہے. یس تو نیو یارک میں سارے نظام کا ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے, مدینہ میں کسی بھی نظام کا ہمیں کچھ نہیں پتا, مگر ہم نیو یارک جا کے پتہ کیا بولتے ہیں؟ آئی ایم اے مسلم. یس پچھلے سٹاپ پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے آئے ہیں, جب مدینہ پہنچے ہیں تو مسئلے شروع ہو گئے. آپ کو
مدینہ میں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے بہت سارے معاملات ہمارے جو ہیں وہ کور نہیں ہو سک رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کرتے ہیں دوستی، اس کو ولایت کہتے ہیں ولا البرا، کہ وہ ہم جیسے سے دوستی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اصول کے اوپر ہے کہ جس کو کہتے ہیں ولا البرا، کہ ہم دوستی صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دشمنی بھی صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تو ہم دوستی کس لیے کرتے ہیں؟ ہم تو پاکستانی ہیں، ہم دوستی کس لیے کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے لیے دوستی کرتے ہیں اور اپنے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ یہ ایک ہفتہ چھوڑے، 10 سال میں بھی دوستی نہیں ہونی جب تک کہ ہم اپنے اس نظام کو فٹ نہ کریں۔ اس کے اندر اپنے اندر کوئی ایک مثال دے کہ جو آپ کو جملہ سمجھ آ جائے میرا، کہ ہمارے نظام میں کیا فرق ہے اور صحابی کے نظام میں کیا فرق تھا، مدینہ کے نظام میں اور میرے نظام میں، پاکستان کے نظام میں فرق کیا ہے؟ سر وہ وہاں سارا جو وہ ساری چیزیں جو فالو کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کو اندر رکھ کے کرتے تھے۔ مثلاً کوئی بھی کام ہوتا تھا اس میں دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا۔ سر یہ دین کا وہ لیول نہیں۔ آپ دوستی چھوڑ دیں، دشمنی بتائیں، دشمنی کیسے کرتے تھے وہ؟ آپ کو پتہ نا اردگان کے فین ہیں سارے، تو اردگان کے بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ اسرائیل۔ جی، تو اسرائیل سے تو ترکی کی بیسٹ فرینڈ شپ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں امیر المومنین اردگان، طیب اردگان، یس کہتے نہیں ہم؟ اور سمجھے اس بات کو، بچہ کنفیوز کیوں نہ ہو جب دو الگ الگ مذہب آپس میں سٹارز کی طرح مکس ہو کے بلیک ہول بنا رہے ہیں اور پوری دنیا اسی گریوٹی میں پل ہوتی بھی جا رہی ہے۔ آپ میں اور میرے میں، ہمارے اندر ایک ایسی چیز صلاحیت کری جا رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یس، کہ جس وجہ سے سارا کچھ دنیا کا نظام چلے گا، میں اس وجہ کے سینٹر میں ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ کیپٹلزم جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس اس لیول پہ تفصیل دے رہا ہوں کہ جب تک آپ اس پیسے کا مصرف نہیں سمجھیں گے تب تک پیسہ آپ کا آقا ہے۔ جس دن آپ کو پیسے کا مصرف سمجھ آ گیا، پیسہ آپ کا غلام ہے۔ یاد رکھیے گا، money is tool for the wise, this money concept is tool for the wise and fools are tool for the money۔ جتنے بھی آپ لوگوں کو پیسے چاہیے نا، اللہ کرے اس سے بھی زیادہ مل جائیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد بھی آپ کی بھوک اتنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو، ابن آدم کو، مجھے، آپ کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے نا تو اس کو چلتا ہے، اس کے بعد وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ یہ بھی چاہیے، سارا چاہیے نا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی پوری طرح بھر سکے، تسکین ورنہ نہیں آنی، اس میں بھوکا ہی رہے گا ساری۔ Now that's why I'm telling you, جب when I come to extreme commerce or Amazon based or business, I love the concept کہ بھائی at least نوکری سے باہر نکال دیں، مگر اس پرپس سے نہیں دور ہونا اپنے آپ کو۔ آپ کے ہی والے مال کہاں کہاں پہ چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچا جس کو 18 سال میں نہیں پتا ہوتا کتنے پیسے میں نے اسرائیل کو دینے۔ ابھی نوکری نہیں لگی ہوتی اس کی، ابھی بزنس نہیں شروع ہوا تھا، اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اسرائیل کو کتنے پیسے دینے؟ انڈونیشیا میں بیٹھا یہودی پہلے سے تیاری کر رہا ہے، اس تل ابیب کتنے پیسے بھیجوں گا میں۔ کچھ زیادہ پیسے بناتے ہیں آپ لوگوں سے اور میرے سے، سمجھ رہے ہیں؟ سارے کے سارے ایک اتنے امیر بھی نہیں، ان کے غریب بھی ہیں جو کہ اپنا صدقہ ادھر، اپنا سارا کا سارا مال اسرائیل میں بھیج رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس قوم کی آئیڈینٹی کلیئر ہوئی ہے، اس نے پیسے کو استعمال میں لے کے آ کے اس سے باقاعدہ کام لیا ہے، اس کا غلام ہے وہ پیسہ۔ ہم لوگوں کو اللہ نہ کرے کہ پیسے مل جائیں کیونکہ ابھی تک آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوئی۔ میں بتاتا ہوں، بہت اچھا سوال ہے۔ جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ میرے اور آپ کے اوپر سوال ہے لٹرلی کہ وہ یہودیوں سے کچھ سیکھ لیتے۔ جب قوم کی آئیڈینٹی کلیئر کرتے ہیں تو اپنا نظام اسٹیبلش کرنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے نہیں ہے وہ گریٹر اسرائیل کا نام سنا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اچھا لگے گا گریٹر اسرائیل کا بننا؟ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ کیوں اچھا لگے گا؟ کوئی لڑکا بتا پیچھے سے گریٹر اسرائیل میں کیا کر لیں گے، کیا مسئلہ کرے گا ہمارے ساتھ؟ سر وہ مدینہ اور مکہ کے قریب مدینہ اور مکہ کے قریب
کیا کرے گا؟ گریٹر اسرائیل بن گیا تو مجھے نقصان ہے. سر دجال نہیں دجال تو چلے سارے ایریا سر ویڈیو کے اندر آ جائے گا. ہماری آئیڈینٹی جائے گی, ہم مسلم کہاں جائیں گے؟ جا چکی بیٹا کبھی آئیڈینٹی کبھی جا چکی. جس جگہ پہ وہ بتانا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت مقدس ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. بالکل آپ نے اکیلے نہیں کہا, یہ بڑے مسلمانوں نے بتایا کہ سر گریٹر اسرائیل اور کوئی مسئلہ نہ ہوتا اگر حرمین کی طرف رخ نہ کر دیتے, اگر وہ افریقہ کی طرف لے جاتے تو بنانا تو گریٹر اسرائیل. ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے. یس they are trying to set a world order. منہ سے بولتے ہو, اس میں کوئی ایسی کوئی تردد نہیں کرتے ہو. آپ کتابیں پڑھیں ان کی, وہ چھپا نہیں رہے, سیکریٹ ڈاکیومنٹس نہیں بتا رہا ہوں. مسلمانوں کی آئیڈینٹی کی سب سے بہترین کتاب رینڈ کارپوریشن نے لکھی ہے, کسی مولوی نے نہیں لکھی, کسی عبداللہ مودودی نے نہیں لکھی. سب سے بہترین اس وقت کی مسلم آئیڈینٹی یہودی بتا رہے ہیں کہ مسلمان تین طرح کے. بس پڑھیں ذرا وہ کتاب, اس لڑکی کا نام کیا اس نے لکھی, شیرل برنارڈ کی بک پڑھیں. اتنی خوبصورت طریقے سے میری اوقات بتا رہی ہے بیٹھ کے میری کہانی لڑکی ہے. شیرل برنارڈ کی کتاب پڑھیں ذرا. مسلم آئیڈینٹی ہم ان سب کو کلیئر ہے, ہمیں مسلم آئیڈینٹی نہیں کلیئر ہو رہی. مجھے ورنہ تو کوئی سی بات کا غصہ نہ آتا کہ ایک اور بندہ بالکل صحیح ایکسیڈنٹ رپورٹ دے رہا ہے میرے خالی حرکتیں کرتوت دیکھ کے, میرے ماں باپ کی حرکتیں کرتوت دیکھ کے, میرے چاچا ماما تایا کی حرکتیں کرتوت دیکھ کے ایگزیکٹ پن پوائنٹ ایک ستا رہا کہ مسلم آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے. جیسے وہ جارج بش نہیں تھا, جارج بش صاحب مسلم آئیڈینٹی دیکھ کر بتا رہا تھا. ایک آدمی حامد کرزئی کا تھا, پڑھنا تھا پبلک ریکارڈ ڈان کے فرنٹ پیج پہ لگا ہوتا ہے. یہ ویڈیو 50 لاکھ بندوں نے دیکھنی ہوتی ہے نا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے ثبوت بھی دے رہا ہوں ڈان میں, ٹھیک ہے. ایک طرف مشرف صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا اس نے, ایک طرف کرزئی صاحب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور جارج ڈبلیو بش جونیئر بول رہا ہے we believe in the enlightened moderation of Islam. George Bush started believing in Islam. یہ دونوں چھوٹے ٹٹو بولتے نا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ we believe in enlightened moderation of Islam. Yes boss, yes boss. Okay. مگر وہ جارج بش بول رہا ہے کہ we believe in enlightened moderation of Islam. George Bush does not believe in Islam. He believes in a totally different prophet. That prophet has an F in there. P-R-O-F-I-T. دھیان میں سمجھیں اس بات کو, اس بات کو بہت کلیئرلی سمجھیں. وہ اپنے آپ کو کرسچن بولتا بھی ہو بے شک, پر جارج بش جب کہتا ہے we believe in enlightened moderation of Islam, تو مجھ جیسا ایک عام لڑکا آپ کی عمر کا میں تھا اس وقت, یہ کیا مطلب ہوا ہے؟ یہ دونوں نے مل کے سے مسلمان کر لیا. یہ میرے مطلب معصوم آدمی تھا, میں ایسی بات ہی سوچتا ہے بندہ کہ یہ کیا ہوا ہے. بات صاف سمجھ آ گئی کہ نہیں نہیں یہ والے اسلام پہ تو ہم بھی بلیو کرتے ہیں. یہ کہہ رہا تھا وہ کہ یہ جو دو لوگ چھوٹے چھوٹے آئے ہوئے ہیں میرے چھوٹے, اس نے منہ سے بولا ہے ایسے پکڑ کے, دونوں کے ہاتھ ایسے پکڑ کے, کہ ان کی والے اسلام کے اوپر تو ہم بھی بلیو کرتے ہیں. We believe in the enlightened moderation of Islam, کہ سب کچھ چلتا ہے, چلتے رہے. جو ہم کر رہے ہیں اس کے آگے بس کچھ نہ کرنا. Either you are with us or against us. Yes? اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مشرف صاحب کی ویڈیو ریلیز ہوتی ہے نا, وہ بھی دیکھ لے سارے کے سارے آڈینس میں, جو بھی دیکھے گا فیس بک اور یوٹیوب پہ, وہ ویڈیو بھی گوگل کر لے. مشرف صاحب ترلے مار رہے ہیں امریکن چانسلر کے, put me back into power please, give me back my power, please put me back into power. ہاتھ میں کیا چیز ہے, مشروب کون سا ہے, میں تہمت نہیں لگانا چاہ رہا کیونکہ بہت چھوٹا گناہ ہے کمپیئر ٹو وہ جو کر رہا ہے. ایسی کوئی خوبصورت دعا کسی نے تہجد میں نہیں مانگی, کسی نے ٹیبل کے اوپر چانسلر اس کے سینٹر سے مانگ رہا ہے امریکہ کے کہ پلیز پٹ می بیک انٹو پاور. وہ صحیح کہہ رہے تھے نا, وی بلیو ان انلائٹنڈ ماڈریشن آف اسلام. یہی ہے اور کیا ہے. ان کو سب پتہ ہے کہ ان کی بیسک عقائد کہاں پہ ہے اور ان کی معبود کون ہے تو الہ کون ہے, ان کا ان سب کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. بس دس از دا پرابلم. مجھے نہیں اس وقت مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ لال مسجد پہ کوئی بھی مسلمان سائڈ میں ہے, مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی. میں بھی آگے عمر کا تھا, لاہور میں تھا اس وقت, میں ٹیلی میں کام کرتا تھا اور میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا مسلمان کو مار رہے ہیں, کھلے عام بمباری ہو رہی ہے, مسلمان بچے فرائی کیے جا رہے ہیں. میرے اپنے دوست میرا ٹیم میں تھے علی اسد نام کا, ان کے والد صاحب بلال اسد سپریم کورٹ میں کیس پہ کیس لڑ رہے تھے, 3800 بچوں کی فائل نکال کے انہوں نے پٹیشن کی ہوئی.
اور مجھے پتا ہے مشرف نے اور یہ چودھری نصاب صاحب نے اس وقت کیا کیا آفر کی تھی. 3800 بچے مار دیے میرے. اور کیا جھوٹ بولے ٹیم پہ آ کے کہ نہیں وہ 12-13 بچے تھے کولیٹرل میں مارے گئے. آپ سوچیں ذرا, یہ مسلم آئیڈینٹی کلیئر کرنے والے دو نہیں ہمارے دور کیا ہیں. آپ کے ساتھ نہ ایسا ہوتا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. القاعدہ طالبان اللہ عمر اور اسامہ بن لادن کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. آپ کی اپنے کزن کی جو G6 میں رہتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس لیے مجھے کہتے ہیں ساحل صاحب مولویوں کے پاس خلاف ہے. اس وقت کہاں پہ تھے آپ لوگ جب لال مسجد ہو رہی تھی؟ مسلم آئیڈینٹی کنفیوز کرنے کے لیے واقعہ بہت ایسے ہوتے ہیں. ممتاز قادری چھوٹا سا واقعہ ہے سر. سب کہتے ہیں 9/11 ہو گیا, کیا بات ہے, APS ہو گیا, کتنے بچے مر گئے ہمارے, سب کو گنتی پتا ہے. عجیب سی بات ہے, بھجوڑ کے بچے کسی کو نہیں پتا, لال مسجد کے بچے کسی کو نہیں پتا. 3800 بچے مار دیے میرے, وہ کیوں نہیں گنتی میں آتے؟ APS کے بچے کیسے نہیں گن رہے ہوتے؟ ہمارے بچے وہ بھی مسلم آئیڈینٹی کنفیوز کرنی ہو نا تو اس طرح کا گنجا ڈال دیتے تھے بس, کہ بچہ کبھی بھی نہ سوچ سکے. کیوں؟ جیسے وہ ایلین تھیوری نہیں ہے, جو کہے گا وہی پاگل ہے. میں نے ایلین دیکھے, اب آپ نے کبھی میری ساری بات نہیں سنی. تو نے ایلین دیکھے؟ میں نے نہیں دیکھے. اچھا سن, یہ نہ کوئی یہ والا جو کارڈ, میں نے کوئی ایلین نہیں دیکھے لائی. مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایلین دیکھے, تو میرے پاس جواز کیا ہے کہنے کا کہ جھوٹ بول رہا ہے. مگر نہیں, ہمارا دماغ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ پاگل ٹائپ آدمی. یہ عجیب و غریب قسم کا, یہ پھر اپنی کتابیں بھی لکھے گا کسی دن 2+2=5 والی. بہت کرٹیکل بات نہ ہوتی تو یہاں پہ میں ادھر نہ آیا ہوتا. پیسے نہیں لیے ہوئے, یہ بھی پوچھ رہے ہیں مجھ سے لوگ, پیسے لیتے ہو ادھر اس طرح کے جلسے کرتے ہو؟ پوچھ رہے کسی سے کہ کس سے پیسے لیے ہو. میں آپ سے خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 جنریشن کے اندر حسین علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا اس خطے سے انشاءاللہ, ہمارے گھروں سے. یہ جو کہہ رہا ہوں میں غلطی سے حسین علیہ السلام بولتا ہوں سر, وہ درست کر لیں. نہیں, میں جان کے حسین علیہ السلام بولتا ہوں حدیث میں سر. جی, کسی کو شک ہے تو میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں, ہمارے ہی خطے سے انشاءاللہ, ہمارے گھروں سے, ہمارے بیٹوں میں یا ہمارے پوتوں میں سے کسی ایک نے کھڑے ہو جانا کہ نہیں سر بس, we don't believe in enlightened moderation of Islam, we believe in wala wal bara, we believe in the real Ali ibn Abi Talib. جب مدینہ میں میری کشتی رکی تو ہمیں ایسے دیکھیں جیسے وہ اپنے احباب کو دیکھتے ہیں. تب کو ان کو پتہ چلے گا, تب مجھے پتہ چلے گا کہ نیچے ربی حسین آنے والا. ایسے نہیں یا عبد المطلب ہے یا عبداللہ ہے یا محمد ہے, بس یہ آپ کی پروٹوکول ہے. ابھی سے تیاری کریں گے تو شاید آپ کا بیٹا ہو, نہیں کریں گے آپ کی عمر اس لیے بتا رہا ہوں. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس بننے کا, عبداللہ بننے کا تو ٹائم ہے علیہ السلام. 20 سال تو پھر بھی ماں باپ نے ضائع کر دی ہمارے. اگر آپ نے ابھی سے ٹریننگ شروع کی تب آپ کا بیٹا اس ماحول میں آئے گا کہ یس پہ کھڑا ہو جاتا. میں تو پوری دنیا کو ایک طرف, میں ایک طرف, کافی ہے میرے لیے میرا اصلی باس کافی. میں نہیں ہونے دوں گا یہ کام. سوری, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ سر, مر جاؤں گا. ہاں فکر نہیں کریں سر, وہ تو آپ بھی مر جائیں گے. آپ ذرا 3 سال بعد کینسر سے ہسپتالوں کے اندر ایڑیاں رگڑ کے مریں گے, اور میں یہاں پہ گولی کھا کے اسی وقت مروں گا. مگر دونوں کی ٹریجیکٹری سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جب ایک منافق مرتا ہے نا تو فرشتے جو فرشتے جب آتے ہیں نا ہم سب کو لینے آتے ہیں. اس لیول پہ کنفیوژن ہے. مجھے یاد جانا والی بات, ایسے مجھے احباب ملے ہیں کچھ کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ساحل میاں ایک ویڈیو بنائیں کہ جب آخری سیکنڈ کے اندر جو بزرگ آتے ہیں نا ان کی نشانیاں تو بتائیں لوگوں کو. میں نے کہا مجھے تو بتائے پہلے, تو کون سے بزرگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ مرنے سے آخری سیکنڈ پہلے پاکستان میں بزرگ آتے ہیں. لوکل ہے کوئی, لوکل ہی ہے کوئی, کسی اور دنیا میں خطے میں تو نہیں آتا, پاکستانیوں کو تو آتا. یہ تک ہمارے مسلمان اس طرح سے کہ مرتے دم تک تجھے نہیں چھوڑیں گے بیٹا, تجھے دوزخ کی گارنٹی دیں گے. سگے ماں باپ گارنٹی دے رہے ہیں کہ مرتے وقت آخری سیکنڈ میں بزرگ آئے گا, وہ جو کہے گا مان لینا. اگر اس نے کہا نا کہ بالکل ٹھیک بچہ ہے تو تر گیا بیٹا, تو تر گیا. یہ ہے پاکستان کا اسلام کہ آخری سیکنڈ میں نبی علیہ السلام نے شام میں آخری وار شیطان کا سب سے کاری وار ہوا ہے جب تم مر رہا ہوگا. اور یہاں پہ کیا بڑھ دینا ہے ساحل صاحب, وہ جو بزرگ آ گئے نا ان کی تو بتائیں ذرا. بزرگ شیطان کو بزرگ مانتا ہے؟ نہیں سر, وہ بزرگ ہے. ایک آسان میں بتاتا ہوں,
مسلمانوں کے ساتھ ٹیسٹ میں ریکارڈڈ ہے کہ مرتے وقت آخری سیکنڈ میں عیسیٰ ابن مریم سامنے آ گئے. بتا رہا ہے بندہ عیسیٰ ابن مریم وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے یہ بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں, یہ بھی نہ کوئی جھوٹ سمجھ لے. بندے کو میں اسی بھی ویڈیو لے آؤں آگے, وہ تو جانتا ہوں میں اس کو, کیا کہتا ہے کہ مجھے عیسیٰ ابن مریم نظر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تیرا, تو بالکل صحیح راستے پہ ہے, سوائے اسے کہ تم نے ایک نبی ایڈ کر لیا. شیطان کی چالیں دیکھیں کدھر کدھر سے پکڑتے آپ کو آ, کیا بزرگ کی کیا اوقات ہونی جو سیدھا نبی کی شکل میں آ رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ کو دیکھ رہا ہوں, میں عیسیٰ کو دیکھ رہا ہوں, ہسپتال کی باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور بہت سارے بڑے بیٹے تو خیر بڑے تھے اس وقت, 52 کا سب سے بڑا بیٹا اس میں جو وہ فوت ہو رہے تھے تو 70 سم ایئرس کے, تو کہتے ہیں کہ اب اس کا جواب نہیں سر. وہ کہہ رہا میں عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ رہا ہوں. تو صاف جواب دیں بھائی, صرف محمد کو امتی مرے گا, تم جو مرضی ہو جائے, تیری آئیڈینٹی آخری سیکنڈ تک شیطان کنفیوز کرے گا. آخری سیکنڈ تک شیطان نے آپ کی آئیڈینٹی کنفیوز کرنی ہے. یہ تو بیچ کی لائف گزار رہے ہیں اور آپ کی تو کوئی بچت ہی نہیں ہے میری اور آپ کی تو. اینڈ تک احمد بن حنبل کا نام سنا, احمد بن حنبل فوت ہو رہے تھے, یہی ایگزیکٹ واقعہ احمد بن حنبل کے ساتھ ہو رہا تھا, اور بستر پہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور بیٹے نے ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے, ان کا ہاتھوں کے نیچے سر رکھا ہوا ہے, سر کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اور بار بار احمد بن حنبل نزا کے عالم ہو جاتے ہیں, اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, پھر نزا کے عالم ہو جاتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, پھر ہوش میں آتے ہیں, پھر نزا کے عالم ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی نہیں. بیٹے نے جیسے وہ ہوش میں آئے کہا کہ ابا جی یہ آپ کیا بول رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ جیسے ہی موت کی دقت طاری ہوتی ہے میرے اوپر, سامنے شیطان آ رہا تھا میرے, اور زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کے سر پہ پھینک رہا اپنے بالوں میں کہ آج میں ہار گیا احمد, تو جیت گیا, آج میں ہار گیا تو جیت گیا احمد. اور میں اسے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں, ابھی آخری سانس زندہ ہے, ابھی نہیں تیری اس چال میں آنے والا کہ میں جیت گیا تو ہار گیا. اسی ایروگنس میں, اسی رونت میں مرا نا تو دوزخ کی طرف جاؤں گا. جب تک آخری سانس زندہ ہے, آخری سانس چل رہی ہے, تب تک آئیڈینٹی کنفیوز کرے گا. ہم نے بہت ہی ایزی لے لیا کہ سب کچھ چل جائے گا. اس کے بعد اسپیشلی لڑکیوں نے تو سب کچھ ٹھیک ہے سر, وہاں جاؤں گی لڑکی کارڈ پلے کر دوں گی, لڑکی پلیز آگے جانے کے لیے ایسے نہیں ہونا, وہ آگے جا ضرور جانے دیں گے, مگر آپ مسلمان ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے علاوہ یہ راز کسی اور عورت کو بتایا نہیں گیا. کیا راز؟ کہ سب سے زیادہ دوزخ میں آپ ہی کا راز. وہاں پہ لڑکی کارڈ نہیں پلے ہو رہا, اس لیے یہاں پہ پلے ہو رہا ہے, آپ پلے کر رہی ہیں, اس لیے وہاں پہ لڑکیوں کی تعداد بڑھی کہ ویٹا مل جائے, بس ویٹا مل جائے, بس میں کچھ بھی نہ کروں, بس شوہر کو مار لے, ذرا کر لے, میرا گھر بچ جائے, بس اس طریقے سے کچھ بھی ہو جائے. غیبت چغلی سب کچھ تو مردوں نے رابطہ کیا ہوا ہے آپ سے, ایک بار کسی ٹی وی پہ دیکھیں. عورتیں تو شرما لیں کس طرح عید پہ پاکستانی مرد کر رہا ہے. آج کا دن بھی جو ہم نے گزارا نا, پوری دیر رات کو مڈ نائٹ پہ نہیں میں ہوں 5 بجے تک ادھر, مگر آج کے دن میں بھی آپ کی غیبت کی ٹیلی نکالی جائے میری بھی, تو مطلب برابر کا مقابلہ ہوگا مرد اور عورت. اس لیے نہ سوچیں کہ عورتیں غیبت اور چغلی بہت کرتی ہیں, یس کرتے ہیں بالکل, مگر وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. آپ کچھ اور کام کریں, آپ بار اپنا کمزوری کا کارڈ پلے کریں دنیا کہ میں کمزور ہوں میں کمزور ہوں. اس لیے میں کہہ رہا تھا وہ تلواریں تب کہاں سے نکل آتی ہیں آپ کی, جب آپ کا شوہر دوسری بیٹی کی بات کرتا ہے, یا شوہر جب ساس کو کہنا وہ آنکھ دکھاتی ہے اور آپ آگے سے 2 آنکھیں دکھاتی ہیں. ایک آنکھ کا بر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں, کچھ حیا کر آنٹی. یہ طاقت پتہ کب چاہیے؟ جب 2 نمبر چل رہی ہو, کھڑی ہو جائے. آپ کے اور میرے سامنے روز 2 نمبر ہوتی ہے, اس کی لسٹ ہے, میں نکالتا ہوں اللہ کی ویڈیو میں, لسٹ ہے روز کی 2 نمبر ہمارے سامنے جو اسلام کے خلاف چل رہی ہے. میرے اور آپ کی عمر میں, میرے اور آپ کی لائف میں روزمرہ پاکستانی مسلمان مرد کے سامنے کون کون سے ایسے ایلیمنٹ آتے ہیں جہاں پہ کھڑا ہو جائے کہ نہ یہاں پہ موقع آیا حسینی امت, محمدی امت کا ثبوت دینے کا, حسین بننے کا ثبوت دینے کا یہ موقع آیا. یہ نہیں چھوڑو, کیا کر لیں گے میرا نہیں خیال ہم کر لیں گے, مگر موقع دیکھنا تو شروع کریں. 1 کے بعد 2 کے بعد 3 کے بعد ہمت آنا شروع ہو جائے گی.
ابھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو بزنس آپ سیکھ رہے ہیں آپ 1000 موقع آپ کو ملیں گے 2 نمبری کے 1000 موقع ملیں گے آپ کو. ساتھ والا بولے گا بیٹا شارٹ کٹ اور ابھی 1 سیکنڈ کے اندر آپ فیصلہ کریں گے کیا میں رہ گیا یہ آگے چلا گیا نہیں چلو لگا دو ایک دم حسین سے یزید کا سفر کر آدھے سیکنڈ میں آپ حسین سے یزید کا ٹریول کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ساتھ والا بندہ آپ کو وہ والی گیم دکھا دے گا گیم وہ فائدہ دکھا دے گا کہ جو آپ کو نہیں مل رہا بس آپ کو نقصان نہیں ہو رہا خدا کی قسم کو نقصان نہیں ہو رہا ہوگا مگر اس کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور آپ اس حسد کے اندر یزید پہ بیعت کر کے آ جائیں. پھر میں آپ کو اپنے ایگزام کا واقعہ سناتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. میرے ساتھ جو ہوا واقعہ کراچی میں کلفٹن CSE میں انٹرویو لے رہا تھا 42 انٹرویو دیے میں نے ایک بھی سلیکٹ کر سکا. پینل تھا میرے ساتھ 2 بندے بھی تھے اور میں صرف ایک سوال کر رہا تھا آپ سے نہیں کروں گا وہی جواب آئے گا میں بھی شاید وہی جواب دے دوں کہ یہ گولڈن نمبر کی سم ہے 1 لاکھ روپے کمپنی نے بیچ لیے آپ 2 لاکھ کے بیچ کے آئے 50,000 روپے مجھے دیں 50,000 روپے خود رکھیے بتائیں کیسے بیچیں گے. وہ کہتے ہیں نا سیل می دس پین. ہاں وہ اس نے سمجھا یہ وہ والا سوال ہے سیل می دس پین. 42 girls and boys of Karachi your age sold me this sim 42 different times. ایک نے بھی نہیں یہ کہا کہ سر ایک سیکنڈ رک جائیں یہ 2 نمبر نہیں ہے. This is not illegal. Is this not illegal sir? یہ کام تو 2 غلط ہے. جس کو میں نے غلط بولنا بھی نہیں تھا میں اس کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ کاش کہ کوئی جملہ بول دے یا تو نا میں اس کو فائر کرنے کی ویٹ کر کے نہیں اس یہ بات اچھا ایروگینٹ آدمی ہے ذرا پراؤڈ رکھتا ہے اس نو میری نیت ہے کہ کوئی مجھے ایک بار بتائے کہ سر میں حسینی ہوں یزیدی نہیں ہوں. یہ آپ سوچیں اس بندے کا سوچیں کہ جس نے تیر کمان میں ڈالا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑھا اس نے اور حسین علیہ السلام کے منہ پہ تیر چلا دیا. اس وقت اس سیکنڈ میں جائیں اس مسلمان کے ذہن میں جائیں کہ تیر جب کمان میں کھینچ رہا تھا وہ تو اس کی آئیڈینٹی کیا تھی اس وقت کیا تھا کیا سوچ رہا تھا آپ کو بتاؤں کیا سوچ رہا تھا. مجھے پتا ہے 100% پتا ہے 1000 دفعہ وہ روز تیر کمان میں کھینچتے ہیں کہ باس کا آرڈر ہے باس کا آرڈر ہے اس لیے کھینچ رہا ہوں آگے جو کچھ ہوگا دیکھی جائے. باس نے کہہ دیا بس نبی علیہ السلام کا بچہ مار رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کریں مگر باس کا آرڈر یہ تھا. وہ گولڈن نمبر کسی میں بیچا سر بتاتا ہوں کیسے بیچا. میرے فرینڈ اینڈ فیملیز کچھ تو ایسی آنٹی ہیں سر اسٹیٹس کو کی ماری اس کو 2 لاکھ کا 6 لاکھ کی بیچوں گا کہے گی وہ بڑی مہنگی والی سے ملی یہ نہیں دیکھیں کیا ہے لیکن مہنگی والی دو. پھر میرے ایک آگے کزن کی شادی ہوئی ہے سر ان کو گفٹ دوں. سوچے ذرا کیا کیا ٹیکنیک لگا رہا ہے. یہ نہیں بتا رہا کہ سر 2 نمبر نہیں ہونے دوں سر میرے ہوتے ہیں 2 نمبر. کب کب آپ کے سامنے ایسے ہوتا ہے بتاؤ. بچپن سے امی ابو بڑے بھائی چاچا بڑے کزن تیمور بھائی بینا آنٹی سوچیں ذرا جب کوئی کہتا ہے کہ وہ لڑکی کی گھر کی سڑک ٹوٹی یا آج نہیں ہو سکتی سوچیں ذرا یہ کون سا دین ہے. اس لڑکی کے علاقے کا کونسلر 2 نمبر ہے اس لیے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا مگر نہیں ہو سکتا پاکستان میں. یہ لڑکا 50,000 کماتا ہے خالی اس لیے رشتہ نہیں ہو سکتا. آپ میرے اور آپ پہ اللہ کی قسم یزید شرما جائے اس لیول پہ نہیں کہتا ہوں بیٹا تو بہت نیچے چلا گیا اوپر کلاس پڑھا. یزید نے ہمارے اوپر ایک باتیں کر دی کہ تھوڑی ابو جہل اور ابو لہب لٹرلی ٹور پہ چل رہے ہوں گے 2 کہ آج کیا کرنے آئے ہو ہمارے اوپر سیکھیں چل رہے ہوں گے اور بھیا آپ لوگ کیا کرنے آئے ہم سائٹ سینگ کرنے آئے کہ ہم سے بدتر کون ہے. اچھا تو یہ آدمی پاکستانی مسلمان اچھا جیسے وہ ایکسپو نہیں لگی دبئی میں بالکل ایسی ایکسپو لگی ہوگی اور ابو جہل اور ابو لہب واک کر رہے ہوں گے ان کی بھی سیکھیں غصے بھی ہوں گے ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ
یہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پہلے میں پاکستانی تھا امی ہوئی ابو ہوئے پھر میں ہوا بہت دردہ ہوئی دنیا میں کچھ تو کیا ہوا جی سے پیسے تو آپ نے بہت زیادہ کمائی کیا اچھا چلو ختم ہو گئے پیسے غریب کے بھی اور امیر کے بھی ریڈی بھی ختم ہو گئی اور محل بھی ختم ہو گیا بس وہ واک رہ گئی جل جو پاکستانیوں پہ ہنسنے کے لیے آج کل کے سارے مسلمانوں پہ ہنسنے کے لیے پاکستانی کیا عربوں کے اوپر بھی ہنسنے کے لیے انڈونیشین پہ بھی ہنسنے کے لیے جب ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ایسا ہو تو اپنی اپنی نفسی کھیل رہے تھے تو آ جاؤ پھر لائن میں ایسے تو پھر ہوگا اس لیے مجھے مودودی سے عشق ہے بہت آسان تھا اس کے لیے وہ علی گڈی چڑھا لینا اتنا علم تھا میرے پاس کہ میں دنیا کے تمام تر علماء کو بتا سکوں میں وہ بڑھا لوں نو اپنے دور کا مردود کہلاتا تھا مولوی صاحب مودودی مردود کے نام سے کیمپیننگ کرتے تھے پاکستان کیا کہتا تھا بس کہ اپنی اپنی نہ کھیل لینا اپنی اپنی نہیں پورے کے پوری امت کو اکٹھا کرو خدا کا واسطہ یہ کتاب ایسے نہیں سمجھ آنے والی ایسے کچھ سمجھ نہیں آنے والا آپ کو بلکہ اب وہ والا فتویٰ آ گیا ہے اب وہ والا پورا اسکول آف تھاٹ آ گیا ہے لٹرلی پڑھائی صاحب کا اسکول آف تھاٹ اللہ ان کے درجات بلند کرے اپنے اپنی رائے پہ پہنچے ہوئے ان کی نیت میں نہیں شک مجھے ہوتا مگر اسکول آف تھاٹ کنفیوژن نیچے ڈال رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری تھا کہ سر آئسولیشن میں فراہی صاحب کو پڑھ لوں گا میں مگر آئسولیشن میں اگر نہ پڑھا تو فراہی بیکم the biggest cancer in Muslims اور وہ بن گیا کیا کہ بھائی دنیا میں آئے ہو تو کیا کرنے آئے ہو پرپز اپلائی کیا ہے سر میں بس اللہ میں بس میرا تعلق ایسے ہو جائے بس سنا ہے کہ جنت بھی نہیں چاہیے اللہ دوزخ بھی نہیں چاہیے مجھے بس تو چاہیے وہ کیا وہ مشہور سی وہ انہوں نے وہ بنائی ہے غزل ٹھیک ہے کہ میرا اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہو جائے تو اس میں تو کوئی مسلمان انکار کر نہیں سکتا سر بالکل ٹھیک ہے یہ ہوگا کیسے یہ بتائیں نا آپ کا اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہو گیا کوئی شک نہیں اس سے بڑی کوئی لیول نہیں مگر اسی اللہ نے کتاب لکھ کے دی تھی آپ کو وہ پڑھی تھی اس اللہ نے ایک محمد بھیجا تھا دیکھا تھا کیا کیا تھا اس نے اپنی کیوں نہیں سوچی خالی اللہ تعالیٰ خود جب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود نبی علیہ السلام کو کہا تھا السلام علیکم تو آگے سے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا سوچیں ذرا اس سے بڑی لاٹری لگ سکتی ہے اس سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی درجہ مل سکتا ہے کہ اللہ خود آپ سے کہہ رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی وہ ساری لاٹری پکڑ کے امت کو دے السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین کہ یا اللہ کہاں پوچھ پچا سب کچھ ادھر پہنچ جائے ایسے ایسی وجوہات ہے اس سے میری آپ کی بچت ہوئی ہے خدا کی قسم جو حرکات میری ہے نا روڈ کراس کرنے میں بجلیاں گرنی چاہیے جو پرانی قوموں پہ گرتی تھی یہ تو نبی علیہ السلام کی دعائیں بچا جاتی ہیں کہ چل مولت چل مولت چل مولت اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو بہت کلیئر پہلے سیکنڈ سے لے کے آخری سیکنڈ تک کی شیطان کی اس چال کو سمجھیں شیطان کچھ اور اتنا کاری نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کنفیوز کر دے اس لیول میں کنفیوز کر دیا ہے مسلمان کو اس لیول پہ کہ ہر مسلمان اس وقت چھوٹے چھوٹے ثوابوں کے نشے میں بس یہ بات مولوی صاحب کو ہضم نہیں ہو رہی میری کہ چھوٹے ثواب کا نشہ کیوں بیچ رہے ہو جب پتہ ہے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو فرنیچر کیوں بیچ رہے ہو ہمسائے کی اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے بھوکا نہ سوچے وہ والی بات کو سنا رہے ہو اس وقت یہ تو بتاؤ گھر میں آگ لگی ہے بچوں کی جان کیسے بچانی کامن سینس کی بات ہے میں کچھ سائنس بتاتا ہوں آپ کو اسلام نہیں بتاتا آپ کو سائنس بتاتا ایک بندہ جگہ بچہ مر رہا ہو بندہ مر رہا ہو ایک جگہ ایک بندہ بھوکا ہو یا اس کی عزت خطرے میں چلے اور ایک جگہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے پہلے کس کی مدد کروں جان بچانے والے کی جس کو موت کی نوبت آئے گی اس کو مت کروں اس کے بعد جس کی عزت خطرے میں اس کو کروں گا اس کے بعد جس کو بھوک لگی اسے کھانا کھلاؤں مگر ہمارا اسلام کیا بس بھوکے کو کھانا کھلا دو وہ بھی بڑے بڑے لیول ہیں ولی اللہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ جو بچے مر رہے ہیں ان کو کون بچانے والا نہیں ان کو کوئی نہیں بچانے والا ان کو اپنا کھیل رہے ہیں اس لیول پہ وہ بدبخت خاتون اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر جب مسلمان کشتیوں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں لے کے عورتیں چل رہی ہیں 50-100 بندے کشتی میں فٹ کر کے بنگلہ دیش کی طرف چلے کہ ہمیں قتل کر رہے ہیں تو آگے سے اس نے کیا فائل کھول دی ان پہ اور وہ BBC کا رپورٹر آدمی
روتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ, آپ کو کچھ رہ نہیں آیا. تو اس نے کیا کہا, یہ بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں, یہ برما کا مسئلہ. میں آپ کو جملے کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. اس نے پتا ہے کہا, سب سے پہلے بنگلہ دیش, سب سے پہلے پاکستان. یہ نہیں مطلب اس کا کہ کسی اور کی کوئی ٹینشن نہیں لوں گا میں, مسلمان ہوگا اپنے اپنے ملک میں رہے. یہ اسلام نہیں کھیلتے ہم ادھر, ہم پاکستان کھیل رہے ہیں. ورنہ سب سے پہلا کس کا فرض بنتا تھا پاکستانیوں کا, کہ سر لا الہ الا اللہ کا ملک بنایا تھا ہم نے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو پاکستان کا پاسپورٹ کیوں نہیں ایشو کر رہے؟ عجیب سی بات ہے نا, بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ پوری دنیا کو پاکستان کا پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. بہت عجیب بات لگ رہی ہے. تو پھر تب کیوں نہیں لگتی جب ہر یہودی پیدا ہوتے ہی انڈونیشیا میں بھی اسرائیل کا پاسپورٹ لے لیتا ہے. افریقہ میں بھی یہودی پیدا ہوگا, اسرائیل کا پاسپورٹ کیسے مل جائے گا اس کو؟ اسی وقت اسرائیلی نیشنل ہے وہ. امریکہ میں پیدا ہوا یہودی ہے, اسرائیلی نیشنل ہے. دوسرا پاسپورٹ جتنا مرضی لینا لے امریکہ کا ہے, تیرا فرسٹ پاسپورٹ اسرائیل کا ایشو ہو چکا ہے بیٹا. یہ وہ کانسیپٹ نظام کا ان کو سمجھ آ گیا. کوئی بتائے جا کے مولوی صاحب کو, کوئی تمام فلاحی صاحب کو, اصلاحی صاحب کو, غامی صاحب کے فالوورز کو بتائیں کہ سر یہ نظام والا چلا کے دکھا رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں چلا رہے, مگر نظام والی جو پوری سائنس ہے وہ پرفیکٹ چل رہی ہے. سر پوری دنیا تابع آ گئی ہے ان کے نظام کے اوپر. قوم جب آئیڈینٹی کلیئر کرتی ہے, بچہ اپنی قوم کے لیے جاتا ہے, تو یہ تو بڑے فائدے کی بات ہو جاتی ہے کسی قوم کے لیے. گن کے 80 لاکھ بندہ نہیں ہے اس وقت اسرائیل میں, 2.25 کروڑ ٹوٹل جو دنیا میں رجسٹرڈ ہے. 3.25 کروڑ کا مطلب پتا کیا, کراچی ٹوٹل ہے. کراچی پوری دنیا میں, پوری دنیا کا وقت ڈال کے رکھا ہوا ہے. ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی؟ کیوں سمجھ آئی؟ کیونکہ اگلا اسٹیپ کوئی بتا نہیں رہا. پہلا اسٹیپ کنفیوژن کا, اگلا اسٹیپ کیسے جاؤں گا سر؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جہاں پہ اسرائیل کا مقابلے کا اسلام کا ملک بن رہا ہے, جو کہ پاکستان بنایا تھا. مجھے رونا پڑا کس بات کا تھا, کیا امریکہ کی ایمبیسی پہ لائنیں لگی ویزوں کی, کتنی لمبی لگی ہوتی. یہ جب سے پاکستان بنائے نا تب سے لے کے آج تک جتنے بندے بھی امریکہ کی ایمبیسی پہ پاکستان اسلام آباد گئے نا, سب کے سب ایک طرف, اور پاکستان کے ویزے کے لیے جب لائن لگی تھی نا وہ ایک طرف. پر ایسے گرے گا بھائی, 9 کروڑ بندے اپنی بچیاں گولیوں اور تلواروں کے نیچے آ کے ذبح کروا رہے تھے کہ نہیں پاکستان جانا, مجھے اس کا ویزا دو. 9 کروڑ بندہ, غریب کا بچہ, امیر کا بچہ, ٹانگوں پہ, ریڑوں پہ, پیدل اپنے بچوں کو ٹرینوں میں فٹ کر رہا ہے. ایک فیملی مجھے پتا ہے, نام میں بھول جاتا ہوں, بڑی مشہور فیملی ہے, پاکستان میں پہنچ گئی تھی. ایک بہن, 9 بہنیں تھیں, ایک باپ تھا, ایک پہنچ سکی. ہر بہن اسٹیشن پہ قتل اور ریپ ہو رہی تھی. All 8 sisters died in front of her. She was the youngest, اس لیے بچ گئی کہ ادھر ادھر ہو گئی, چھپ گئی, لاشوں کے نیچے لے گئی. کہ 8 بہنیں کٹوا کے اپنے باپ سمیت میں پاکستان پہنچوں, میرے سے زیادہ کوئی نہیں ویلیو سمجھتا پاکستان کی. ایسے پاکستانی ہیں. یہ ہم لوگ ہیں نا جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لا الہ الا اللہ کے پیچھے آئیڈینٹی کیسے کلیئر کی تھی ان لوگوں نے. ان کو کیسے کلیئر ہو گئی تھی؟ ان پہ کوئی صحابی آئے تھے. فور فادر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, خالی میرے اپنے فادر, آپ کے فادر کو کلیئر ہو گئی تھی. کیا وہ تو بچے تھے اس وقت, ان کے ہمارے گرینڈ فادر کہ نہیں بھائی. اور اسرائیل اس وقت نہیں بنا ہوا, پتہ نا آپ کو, اسرائیل اگلے سال بنا. 2 ملک دنیا میں ایک ہی ماڈل میں بنے. کیا؟ آئیڈینٹی آف آور اون ریلیجن. 10 اسرائیل آئیڈینٹی آف آور اون ریلیجن, پاکستان آئیڈینٹی آف آور اون ریلیجن. انہوں نے کیا کیا؟ پورا کر لیا. احمدی تھا, نام سنا احمدی تھا؟ پہلے امیگرینٹس میں سے ایک پاکستان آئے, اپنے بیوی بچے لے گئے, کراچی سیٹل ہو گئے. 4 سال بعد کھلے عام بیانیاں دے کے بھاگے کہ شرم کرو, جھوٹ بول. تمہیں پتا ہے میں کیا چھوڑ کے آئے انڈیا میں؟ اللہ کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا کہ میرے بیوی بچے اس ملک میں پلیں گے جس نے قسم کھائی ہے یہاں پہ اسلام کی آئیڈینٹی کلیئر ہے. اور ایک کام تم نے اسلام میں نہیں کیا, اور اس کو اللہ نے کہاں پہ عزت دی؟ ساؤتھ افریقہ میں. پوری دنیا کا سب سے مشہور نام ہو گیا آپ نے 70 اور 60 لیٹ 70 اور لیٹ کہ اسلام کے آئیڈینٹی کو کلیئر کرے تو احمدی تھا. پاکستانی تھا 4 سال کے لیے. یہاں پہ ہمارے دادا حضوروں کے نظام کے اندر آ کر دیکھا کہ یار لعنت ہو تمہارے اوپر, تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا. یار کچھ سیکولر قسم کا جھوٹ بولتے تھے جو امریکہ, کینیڈا, برطانیہ والے پولیٹیشین بولتے ہیں. تم بھی ایسا بولتے تھے. تم نے اللہ کے نام میں جھوٹ بول دیا, نیچے بچے کنفیوز کر دیے سارے.
This is why I need you to understand. कुछ भी कर लेना, मगर इस सबसे पहले इस क्लैरिटी के अंदर आए कि भाई दो ही क्लासेज है, या यूनिटी या हुसैनी को आइडेंटिटी क्लियर होती है. That's all I want to tell you. कि जिस मौके पे आपको रोज लड़के और लड़की को रोज आइडेंटिटी किसी और आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए वीजा इश्यू होना होगा, आप ले रहे होंगे रोज कि तो कुछ और कर ले, बस इस्लामी काम न करे, ले दे मुझे कर लूँगा. इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को ख़त्म करके आप अपने आप को एटलीस्ट अपने आप को इस काबिल कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है ना वो खुले पर वाला पैदा कि सर आप मुझे आप बताएं, अम्मी आप बताएं, आप मुझे पता है कि इस्लाम क्या है, आप बताएं अगला काम बताएं. इसलिए मैं आपको हर एक को कह रहा हूँ कि वो तरावीह को फंड कर रहे हैं अपने निज़ाम के लिए. अल्लाह की तरफ से हमारा काबुल बन गया, हम उसको फंड शुरू करते हैं, उधर जाते जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, उधर जाते यूनिवर्सिटी खोलते, उधर जाते साइंस शुरू करते हैं, उधर जाते हैं बाकायदा फैक्ट्री शुरू करते. वो क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? बताता हूँ क्यों नहीं कर रहे. मुझे दो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरे दो करीबी दोस्त हैं, दो वीडियो में मेरे साथ हैं कि सर पाकिस्तान को क्यों नुकसान करे, तो पाकिस्तान को नुकसान करे. इसराइल को जब फंडिंग आती है अमेरिकन ज्यूज से, तो अमेरिका का नुकसान हो रहा है. टैक्स पूरा लो, आप बेफिक्र हो, तुम भी इस्लाम का निज़ाम इस्लामाबाद में कर लो. मेरे को चाचा का बेटा तो नहीं तालिबान, जिधर इस्लाम का निज़ाम पूरा होगा आइडेंटिटी क्लियर होगा, मैं इधर नहीं आऊँगा, इंडोनेशिया में होगा मैं उधर नहीं जाऊँगा. इट्स नॉट अबाउट तालिबान. कोई किसी कबीला परवरी में मत रहिएगा, तालिबान से कोई लगाव नहीं, सिर्फ इस्लाम से लगाव. जिधर निज़ाम फिट हो रहा है उधर अपनी पूरी कोशिश लगा दें कि इसको नहीं छोड़ना, इसको फंड करना, इसको हमने रिसोर्स देनी है. सिर्फ पैसे नहीं होते, रिसोर्स अपनी तमाम तरह. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप इंशाल्लाह कल के मिलिए मेरे, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो इस्लाम को बहुत फायदा हो सकता है. आपको एक कॉन्सेप्ट ना क्लियर किया तो इस्लाम को बहुत नुकसान हो सकता है. इस्लाम में न्यूट्रल स्टेट कोई नहीं है, या कौम फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है. That's all I'm here for. When I heard this कि सनी अली की कंपनी में इन्विटेशन है हमारे, उनकी एवेन्यूज हमारे लिए खुल रही है, I was 10 times more excited because you guys actually have a potential in my vision. Your youth, number one, सबसे पहले एनर्जी आपके पास. Now you are going to inshallah run a financial independence game in Pakistan. एक दफा आपने वो कर दिया, आप मेरे देखने पड़े ऐसे कहना. कल मोहम्मद जिन्ना ने कहा था ना कि मुझे चांदी की गोलियां दो, मैं जंग जीत के दिखा दूंगा. क्या मतलब है इस बात का कि वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम, अल्लाह ने कहा ना मस्टर अप अगेंस्ट देम ऑल व्हाट यू कैन गैदर. ये आपके पास चांदी की गोलियां आना शुरू. मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ. नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं पैसे मांगे ना मैंने लेने, आपने पैसे अल्लाह को दे. सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे. अबू दरदा कहते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह पैसे मांग रहा है. नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नाम, जी बिल्कुल अल्लाह पैसे मांग रहा है. सूरह सफ पढ़े आखिर रुकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, कि ऐ ईमान वालों, ईसा ने अपने हवारियों से कह लिया कि अल्लाह का मददगार कौन है तुम में से, अल्लाह का मददगार बन जाओ. अल्लाह को मदद की जरूरत है, हमारा रब तो बेनियाज, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं. तो जब कौन अंसार अल्लाह क्या मतलब, इसलिए डॉक्टर इसरार से प्यार है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे कि जब दीन को मसला है या दीनदारों का मसला है तो दीनदारों की फिक्र न कर, वो अल्लाह संभाल लेगा. तेरे पे सवाल होगा भाई पहले वो कश्ती पे आई थी, इसमें लोगों को बचाना था, बंदों को पानी से पकड़ पकड़ के इधर से उधर फेंकी जा रहा है. इस गहरे पानी से कम गहरे पानी में फेंकेगा, मरेगा तो फिर भी वो कश्ती के ऊपर मेहनत कर. कश्ती है वो निज़ाम, इसके अंदर हम आप और मैं बाबों से अगर होना होता, बाबों का मतलब मौलवी नहीं होता, खाली तमाम पिछली जनरेशन से होना होता कर चुके होते. मुझे पता उन्होंने मैं क्या सिखाया, CSS कर लो बस, और कुछ नहीं सिखाया. टॉप फैसिनेशन है पिछली जनरेशन की, वो मेरे बच्चा CSS करे. मतलब अशरा मुबशरा को जन्नत की बशारत पे जो खुशी होती थी ना, उसके करीब करीब पाकिस्तानी बाप को खुशी होती है बच्चा CSS में टॉप करे. शायद साहबी को भी इतनी है, उनको पता अभी जिंदा हूँ, क्या पता कल को गलती कर हमें मिनहुम मग़फ़िरतुम में ना सूरह फतह में मिनहुम मग़फ़िरतुम, इनमें से वो लोग मग़फ़िरत पा गए जो
نیک عمل اور قائم رہے اس کے اوپر. صحابہ کو بھی ڈر تھا, عشرہ مبشرہ کو ڈر تھا. عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ, ڈر کس بات کا؟ حذیفہ بن یمان سے بار بار جا کے پوچھتے ہیں یا منافقین کی لسٹ میں نام تو نہیں بتایا نبی علیہ السلام. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کو کس کس لیول کی بشارتیں, کوئی ایک دو بشارت ملی, ان کو ڈر ہے کہ کہیں منافق نہ ہو تو نہیں مار رہا میں. اور صحابہ کو اس لیے کہہ رہے وہ والی بشارت کے بولا اطمینان اور خوشی نہیں آ رہی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں پیسے لے کے آئے ہیں, یہ اور یا رسول اللہ میں اور لائیں. تیسری دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا, آج کے بعد عثمان جو مرضی. سوچیں یہ سرٹیفکیٹ صاحب دین یا اصل صاحب کے پاس, میں نے بھی پتہ کرنا ہے میری جو اس وقت دینی اوقات ہے, میں نے بھی جو مرضی کرنا ہے. عثمان غنی اپنے لیول کہاں سے کہاں لے گئے کہ آپ اس سے بھی آگے اللہ کو میں اس سے بھی آگے گروپ بچے کے اللہ. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, پاکستان میں ہمارے جو پیڈسٹل ہے نا, وہ پیڈسٹل کسی اور سسٹم کے اندر کسی اور جگہ کے اوپر سجدہ کروا دیں. This is why I need a Pakistani woman and a Pakistani man to become emotionally stable, mentally rational, financially independent. یہ یاد رکھیے گا. اور یہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ آپ کے میرے ہاتھ میں, بس جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر حلال کی طرف کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے لکھتا ہے ہو جائے گا, ہو جائے گا, بزنس خود موو ہوگا آپ کی طرف. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیسے میرا کام ہے, میں دوں گا, کب دوں گا اللہ نے بھی بتایا, یہ کوئی مولوی بتاتا نہیں ہے مجھے. کوئی کہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں, اللہ نے بتایا ہاتھ میں, اس کے بعد دوں گا بھی کیسے, یہ بھی بتایا. کسی کو پتا ہے, کس کو پتا ہے کہ اللہ نے رزق دینے کا طریقہ بھی بتا دیا. قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں, ایک نہیں 26 آیتیں سناتا ہوں, اس کے اوپر 26 آیتیں. یہ پتا ہے نا کہ رزق کے ذمہ دار تو ہم ہی ہیں. یس, سب نے پڑھی ہے. ہر مولوی صاحب کو, ہر پاکستانی کو بتاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. آگے یہ کیوں نہیں بتاتا کہ رزق کی تفصیل اللہ نے بتایا کہ تب تک دروازے نہیں کھولوں گا جب تک اقامت دین نہیں کرے گا. تو اپنے گھر پہ پہلے دین فٹ کر, پہلی کوشش کر کہ باہر میں فٹ ہو, پھر دیکھ آسمان سے بھی آئے گا رزق اور نیچے سے بھی, زمین سے بھی رزق نکلے گا. یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا ہمیں. اور پتہ کیا بتا رہے ہیں, oh you know what, if you are born poor, not your mistake. If you die poor, that's your mistake. Yes, we all know that. سوچیں کیسے دین بدلتے ہیں, ایسے دین بدل دیتے. تو پھر تو ایسے ہوگا نا, کیسے مجھے عثمان غنی کے پیسے سمجھ آئیں جب مجھے بل گیٹس کے پیسوں کے اوپر PhD کر چکا ہوں, تو عثمان غنی کے رزق کے اوپر نہیں تو مجھے کچھ ملنے والا.